السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ نیوز سنائیں گے۔ یہ پورے کوئی تقریباً 15 دن کی یہ نیوز ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سارا میں نے احاطہ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے۔ اور آپ یہ ذرا غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا اور پوری ویڈیو سنیے گا۔ آپ نے مجھے لائک بھی کرنا ہے، ڈسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو اب میں یہ شروع کرتا ہوں۔ تو آج کل الاسکا میں ایک زبردست میٹنگ ہو رہی ہے جس میں امریکی صدر اور روسی صدر وہاں ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ جو ملاقات ہو رہی ہے وہ یوکرائن کے متعلق ہو رہی ہے۔ اس میں یوکرائن کے جو حصوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے حصوں کو تقسیم کیا جائے، لیکن روسی صدر نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے 4 صوبوں کو لینا ہے، اور ادھر سے امریکی صدر نے بھی کہہ دیا کہ ہم 4 صوبوں کا تو نہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں گے۔ اس طرح ایک بڑا عجیب قسم کا یہ ایک ملغوبہ سا بن گیا ہے اور وہ کوئی جنگ بندی کی کوشش کری جا رہی ہے، لیکن سارے معاملات میں یوکرائن کے صدر کو بالکل انوالو نہیں کیا گیا۔ تو یہ روسی اور اپنا امریکن صدر کی یہ پروگرام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایران اور اسرائیل کی وار کی طرف۔ ایران اور اسرائیل کی جو وار ہے وہ تو ختم ہو چکی۔ تو اس میں شروع میں تو اسرائیل نے زبردست طریقے سے ان کو ایرانیوں کو مارا، ان کی پوری جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا ان کو پوری تباہی کر دی، ان کی پورا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ یہ اصل میں سارا کچھ جو ہوا یہ ان کے اپنے جاسوسوں نے، ان کی انٹیلیجنس کی ویکنس سے، اور سارا کچھ جو تھا نا، جو معاملات تھے نا، وہ ایران کے اپنے ہی لوگوں نے یہ اسرائیل تک پہنچائے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو جب آخر میں پھر ایران نے کچھ ایسے میزائل چلائے کہ وہ بڑے کارآمد ثابت ہوئے، وہ اسرائیل کے مین شہروں پر، تل ابیب اور دوسرے شہروں میں گرے اور اس نے تباہی مچائی، اور بڑی زبردست وہ جب انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا تو پھر انہوں نے دوڑ لگائی۔ وہ امریکی صدر کو ملے کہ جی جنگ بندی کراؤ۔ انہوں نے پھر ایران کے ساتھ بات چیت کی اور وہ کچھ لیکن اس دوران میں امریکہ نے بھی اپنی جو اسلحے کی پوری نمائش کر دی۔ انہوں نے 2 بی بمبار طیارے چلائے، بھیجے۔ انہوں نے بڑے ان کی جو لیبارٹریز تھیں یہ اس کی اپنا ایٹامک، اس کے اوپر کریکٹ حملے کیے، لیکن وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکے، لیکن تباہی تو ہوئی۔ تو اس طرح یہ معاملات ہوئے اور جنگ بندی ہو گئی۔ تو ہم ابھی یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ہم غزہ کے متعلق آتے ہیں۔ اب غزہ میں بہت زبردست تباہی کر رہا ہے۔ وہاں روز کے حساب سے اسرائیل اپنے وہاں بندوں کو مارتا ہے، غزہ کے مسلمانوں کو مارتا ہے، اور روز کوئی کھانے کے لیے کوئی جاتے ہیں، بانٹنے کے لیے وہاں تقسیم ہوتا ہے، وہاں پہ گولیاں چلاتا ہے، اور ہر طرح وہ بری طرح ان کو پیس رہا ہے، ان کو یعنی کہ ایک چکی میں ان کو رگڑ رہا ہے، بہت بری طرح پیش آ رہا ہے۔ تو یہ اب وہ غزہ کو وہ جو اسرائیل ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ملک رہے، لیکن جو امریکہ ہے، مڈل ایسٹ ہے اور یورپین جو کنٹری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ملک بنے۔ اور غزہ کا جو وہ کیوں یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے میں غزہ کو اسرائیل اس لیے ایک ملک بنانا چاہتا ہے تاکہ وہاں اسرائیل کا پورا قبضہ ہو جائے، وہاں سے سارے فلسطینیوں کو بھگا دیا جائے اور دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو جائیں۔ تو اس طرح کر کے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور یہ ایک بڑی چپکلش چل رہی ہے۔ اب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوئی ہے امریکہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان اور دوسرے ملکوں کے درمیان بھی، یہ کچھ، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ ہونے نہیں پایا۔ اب ہم چلتے ہیں جناب پاکستان کے متعلق۔ پاکستان کی تو قسمت جاگ اٹھی، بلے بلے ہو گئی۔ وہ اٹامک کا جو ہم نے تجربے کیے تھے تو وہ چاگی کے پہاڑ پہ کیے گئے، اس میں وہ اتنے گہرے گئے کہ پوری دنیا کے ریڈار اس میں لگے ہوئے تھے۔ اس میں
رشینز، یورپینز، امریکنز، چائنیز ریڈار لگے ہوئے تھے. اس میں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں تو بہت زیادہ قیمتی ذخائر ہیں. اس میں تیل ہے، اس میں گیس ہے، اس میں سونا ہے، اس میں منرلز ہیں، اس میں دھاتیں ہیں. یہ پتہ چل گیا پوری دنیا کو. تو یہ تو ایک نعمت ہمارے لیے ایک ثابت ہوئی. لیکن یہ نعمت ہمیں ملتے ملتے آج 72 سال ہو گئے ہمیں یہ پاکستان کو بنے ہوئے. 72 سال سے ہم بس ہمارے لوگ اور ہمارے عوام پستے چلے آ رہے ہیں، غربت کی گہرائی تک پہنچ گئے. ہم تیسرے درجے کی شاعری بن گئے ہیں. ہر ملک ہمارے اوپر دھونس جماتا ہے. لیکن یہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں. انڈیا اور پاکستان کی ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، اس میں پاکستان نے بہت اچھی پرفارمنس کی. اس نے انڈیا کے 5 جہازوں کو گرایا، جس میں 2 ریفل جہاز تھے. وہ ریفل جہاز وہ فرانس کے بیسٹ جہاز تھے. ان کو جناب انہوں نے تباہ کر دیا. وہ فرانس ان سے ناراض ہو گیا اور اس کی مارکیٹ گر گئی، اور ریفل کمپنی کے اپنے شیئرز گر گئے. اب وہ جو 3 اور جہاز گرائے، یہ 5 جہاز گرے. اور وہ جناب مودی صاحب دوڑ وہ صدر ٹرمپ کے پاس بھاگے اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کراؤ. تو یہ پھر انہوں نے جنگ بندی کرائی. اب یہ سارے جو معاملات ہیں یہ یوں چلتے جا رہے ہیں. اس میں ایک نوبل پرائز کا بھی چکر چل رہا ہے. اب وہ جہاں یہ اپنی جنگ بندیاں کرا رہے ہیں، یہاں جا کے وہ لڑائی رکوا رہے ہیں، وہاں سے یہ پرومس لے رہے ہیں، اعلان کروا رہے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے میں نے اتنے ملکوں کی جنگیں رکوا دی، مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے. اور یہ ملک بھی کہہ رہے ہیں انہیں پاکستان نمبر 1 ہے. سب سے پہلے پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو نوبل پرائز دیں گے. اب وہ انڈیا جو وہ پیچھے رہ گیا. اب یہ آج کل یہ افواہیں اٹھتی جا رہی ہیں کہ شاید انڈیا بھی کہہ دے کہ ہم بھی نوبل پرائز کے لیے آپ ایگری ہیں. اب انڈیا نے بھی بڑی عجیب، اس کے حالات خراب ہو چکے ہیں. وہ برکس میں اس کا معاملات چل رہے ہیں. وہاں وہ نئی کرنسی بنا رہا ہے، اور وہاں وہ امریکہ اس سے بڑا سخت ناراض ہے، کیونکہ ڈالر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پھر وہ ایک گروپ بنا رہے ہیں. وہ جو گروپ بنا رہے ہیں وہ اس میں رشیا ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں برازیل ہے، اور اس طرح کے اور ملک ہیں. وہ ایک گروپ بنا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی علیحدہ کرنسی بنائیں اور ہم اپنی تجارت ہم اپنے پیسے سے کریں، ہم اپنا ہی کرنسی چلائیں یا ہم نئی کرنسی بنائیں. تو بش اس سے بڑا سخت ناراض ہیں. اور اگر یہ کام ہوا تو انڈیا کو جو ہے نا بش کو بڑا سخت نقصان ہوگا. بلکہ اس کے الیکشن پر، جو اس کی پارٹی کے جو الیکشن ہوں گے اس کے اوپر بھی بڑا ہوگا. بش نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے، تو لیکن اس کی پارٹی پر بڑا برا اثر ہوگا. ادھر یہ جو اپنے مودی صاحب ہیں نریندر، ان کا بھی برا حال ہے. بہار میں ان کے خوب وہاں پتلے جلائے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں بڑے زبردست ہنگامے ہوئے ہیں. وہاں کے جو پارلیمنٹ کا چیئرمین تھا اس نے استعفیٰ دے دیا. اب وہ سنجے گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا، اس نے بھی بڑے سخت بیانات دیے تھے. اور یہ حالات جو ہے نا بڑے بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور ایک آپ کو بڑے مزے کی اور خبر سنا دوں، وہ یہ ہے کہ ان دنوں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب واشنگٹن میں پہنچے ہوئے ہیں. وہاں ان کی ڈیفنس کی کوئی بہت بڑی فنکشن ہے، اس میں وہ اٹینڈ کرنے گئے ہوئے ہیں. دوسری طرف جو جناب ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، وہ چین جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس سے بھی ایک مزیدار آپ کو اور خبر سنا دوں کہ اب یہ پاکستان ڈے آ رہا ہے، یوم پاکستان ڈے آ رہا ہے. اس میں وہ بڑا یہ خبر گرم ہے کہ اس میں چائنا کے صدر آئیں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر بھی آئیں. یہ کوئی عجیب قسم کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ 2 بڑی طاقتیں پاکستان میں اس طرح انٹرسٹڈ ہیں. اور پھر یہ جو ذخائر ہیں اس کے اوپر پوری نظر ہے پوری دنیا کی کہ یہ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں اپنا حصہ حاصل کرے. پاکستان چاہتا ہے کہ 50% مجھے ملے، 25% صوبے کو ملے، 25% جو نکالنے والے انہیں ملے. ابھی یہ بارگیننگ ہوگی.
ابھی یہ 2 مہینہ 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے اندر اندر میٹنگ شروع ہو جائے گی اور بڑے حالات. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری، بس یہ اینڈ کو میں پہنچنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو ایٹمی دھماکے ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوئے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نوازش سے نوازا ہے. پاکستان کے لیے یہ فیلڈ مارشل اس وقت واشنگٹن میں ہے، اور وزیر اعظم ہمارے جناب چین میں بیٹھے ہیں. تو یہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمارے بارے نیارے کر دیے ہیں، اور ادھر سمندروں پر بھی ہمارا پوری طرح کنٹرول ہے، اور ہمارے جو ہمارے شپس ہیں، جو ہمارے کارپیٹرز ہیں، یہ پوری طرح چوکنے ہیں، کیونکہ اس پہ سمندروں میں ہمارا آئل نکلنا ہے، اور جو ہمارے خزانے ہیں وہ نکلنے ہیں. اب ہمارے پوری زبردست وہاں گشت شروع ہوئی. پچھلے دنوں پر کچھ وہ آئے تھے انڈین جہاز، شپس آئے تھے، کارپیٹرز آئے تھے. وہ پاکستان نے ان کو بھگا دیا، کہا کہ اگر آپ ہمارے علاقے میں آئے تو ہم آپ کو فائر کر دیں گے. تو دوستو یہ آج کی خبریں تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر ہم اسی طرح آپ کے سامنے پیش ہوں گے. خدا حافظ.